أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا. صفحہ نمبر 88. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے پختہ وعدہ، سب نبیوں سے پختہ عہد. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے. لا تؤمنن بہ، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے. ولا تنصرنہ، اور ضرور اس کی مدد کرو گے. قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری عہد، پختہ وعدہ قبول کیا. قالوا، تو انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال، فرمایا، فاشہدوا، تو گواہ ہو جاؤ، گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو پھر جو کوئی روگردانی کرے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ نافرمان ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دلائل کے اثبات اور وضاحت کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام تر انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے، نبوت و رسالت تمہیں ملے، پھر تمہاری زندگی میں ہی کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تم نے اس نئے آنے والے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور تمام تر انبیاء نے اس کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا، انبیاء کرام نے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ نئے آنے والے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی گرہندی اور عصبیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود اس پر ایمان لائے گا، سابقہ نہیں. اور اگر وہ نبی اس کی زندگی کے بعد آئے
تو اپنے امتیوں کو آنے والے نبی پر ایمان لانے کا حکم دے کے جائے گا، اس کی مدد کرنے کا حکم دے کے جائے گا۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ موسیٰ سے عہد لیا گیا کہ عیسیٰ پر ایمان، عیسیٰ سے عہد لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صلوات اللہ علیہ اجمعین وسلم۔ ایک روایت طبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تفسیر کوئی الگ نہیں بلکہ جو سابقہ تفسیر ہے اس کے مطابق ہی ہے، کیونکہ ہر نبی سے جو عہد لیا جا رہا ہے کہ اپنے بعد والے نبی پر تم نے ایمان لانا ہے، ہماری زندگی میں اگر آ جاتا ہے، زندگی کے بعد آئے تو امت کو کہہ کے جانا ہے تو اس پر ایمان لانا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی اتباع جائز نہیں، کیونکہ بالآخر نبوت کا سلسلہ ان پر آ کر رک گیا، خاتم النبیین ہے، نبوت ختم ہو گئی۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد روگردانی کرے پھر جائے وہ فاسق ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ گے تو اس اصل عہد کی خلاف ورزی کرو گے جو تمہارے انبیاء کرام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے ذریعے تم سے عہد لیا تھا، اس عہد کی تم خلاف ورزی کرو گے، تو اس عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تمہارے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس عہد سے پھر جائے فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان۔ تو اس عہد کا تقاضا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا پھر اللہ کے دین کے سوا، اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ اسی کا فرما بردار ہے، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے جعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، چاہے طوعاً ہوں یا کرہاً، خوشی سے فرما برداری کریں یا مجبور ہیں۔ یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، چاہے طوعاً کریں چاہے کرہاً کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طوعاً یا کرہاً تمام تر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں،
بہت سے کاموں میں وہ بے بس ہیں. مثلا کوئی نہ کرے اللہ کی فرما برداری، اپنا سانس روک کے دکھائے، پخانا روکے اپنا، پتہ چل جائے گا کہ فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ نے ایک نظام تشکیل دیا ہے، اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا، چاہے خوشی سے کرے چاہے نہ خوشی سے کرے. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، دل کی دھڑکن کوئی روکے اپنی نہیں روک سکے گا. کھانا پینا چھوڑ دے مستقل نہیں کر سکتا. ہاں اعمال سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں کسی حادثہ کو، اور اس سے جو حساب کتاب ہے وہ انہی کا ہونا ہے جس میں اس کو اختیار، اس کا اسے سوال نہیں ہونا کہ تو نے کتنے سانس لیے تھے، جن میں کتنی دفعہ پیشاب پخانا کیا تھا. یہ حساب نہیں، انسان بے بات ہے. جو عمل اس کو کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں اختیار دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا کہتا ہے، ان کے بارے میں حساب کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی، بال پرس ہوگی. افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور یہ تلاش کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور اختیاری یا اضطراری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے، تو یہ لوگ قانون شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے اور اپناتے ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ آخرت میں اگر نجات چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے اسے اختیار کر لیں. اسے اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، وگرنہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. فرمایا میں یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. قل کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنی رب کی طرف سے دیے گئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کے اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن انبیاء پر جو جو کچھ بھی نازل کیا ہے ہم سارا مانتے ہیں، اس کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں. ہاں ان کی جو کتابیں صحف اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں تحریف ہوگی، ان کا ہمیں اعتبار نہیں. ہم ان صحف کی بھی وہ باتیں صحیح مانتے ہیں جو اپنی کتاب قرآن مجید میں پاتے ہیں. ان کی نبوت و رسالت میں کوئی شک نہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. نبی ہونے میں سب کو برابر رکھتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی کے نبوت کا انکار نہیں کرتے. فنحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا
فلن يقبل منه، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے مبعوث ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے، جو راستہ نبی نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، وہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ، دین کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نبی کے دین اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لے، چاہے جتنا مرضی توحید پرست کیوں نہ ہو، جتنے اچھے اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، آخرت میں ناکام و نامراد، آخرت میں خسارہ ہوتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا، اور گواہی دی، ان الرسول حق، کے رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھ لینے کے بعد، صرف تکبر، حسد، کینہ، بغض، تعصب کی وجہ سے کفر کے روش پر قائم ہیں، یا ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر کفر کیا، اس کا انکار کر دیا، پھر مرتد ہو گئے، وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے وہ کافر سے زیادہ مجرم ہے۔ اسلام قبول کیا، دین کو دیکھا سمجھا، حقانیت جانی، پھر دنیاوی غرض اور مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دیا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں موجود پاتے اور ان کی آمد کے ذریعے فتح یابی کی امید رکھتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آئے گا تو ہم ان مشرکوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے آپ کا کفر کیا، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے تو وہ فتح طلب کرتے تھے کسی نبی کے ذریعے کافروں کے خلاف کہ نبی آئے گا تو اس کے ذریعے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا اس نبی کی آمد کی وجہ سے، کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، جانتے تھے، ذہن میں یہ باتیں موجود تھی کہ آخری نبی آئے گا اور اس کے بعد یہ جو اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، یہ پوری دنیا پر ایک مرتبہ غالب ہوگا۔ اس انتظار میں تھے اہل کتاب، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ آخری نبی آ تو گیا ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، انکار کر دیا۔ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مزید مہلت دیے جائیں گے۔
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اگر شرک دل سے توبہ کر لے دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطی معاف کر دیں گے. مرتد ارتداد کے بعد دوبارہ ادارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ارتداد والی غلطی اس کی معاف ہو جائے گی. اپنی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں فإن اللہ غفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے لن تقبل توبتهم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ گمراہ ہیں. یعنی یہود پہلے اقرار کرتے تھے کہ یقیناً یہ نبی ہے لیکن جب وہ نبی آیا ان سے معاملہ ہوا تو یہ منکر ہو گئے. ایسے لوگ بھی اس کا مصداق ہے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں. موت کے وقت تک کفر پر قائم رہے اور جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر توبہ کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کی جان حلق تک نہ پہنچے. روح جب حلق تک پہنچے پھر وہ توبہ کرے پھر اس کی توبہ قبول نہیں. موت کو دیکھ کر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. یہ روایت جامع ترمذی میں ہے. فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا نا جب اس کو فلما ادرکہ الغرق وہ غرق ہونے لگا تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود عبادت نہیں. لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں آن کیا اب توبہ کر رہا ہے پہلے تو اللہ فرمانیاں کرتا رہا کوئی توبہ قبول نہیں. جب جان نکلنے کا وقت ہے جان سنی کا وقت پھر بندہ کہے توبہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن يقبل من احدهم ملك الارض ذهبا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا والا بقضا بھی اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دے. اولئک لهم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فما لهم من ناصرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے وہ بھی جس کو جہنم میں سب سے تھوڑا عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی یعنی دنیا ساری کی ساری تجھے مل جائے تو اس کا مالک بن جائے تو کیا تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے دے گا؟ ساری دنیا تجھے مل جائے اور اس ہلکے سے عذاب سے جان چھڑوانے کے لیے وہ تو دنیا تو وہ کیا فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تو دنیا میں تھا اس وقت میں نے تم سے اس سے بھی کم تھوڑے سی چیز کا مطالبہ کیا تھا اور بہت آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا
تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے، لہذا اب جہنم کا عذاب چکھو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ توحید پر قائم رہو، شرک نہ کرو، آپ سے بات کرو، صرف اتنا سا کام ہے، وہ تو نے نہیں کیا اس کو۔ اب تو کہتا ہے کہ پوری دنیا بھی مل جائے تو کبھی اپنی جان چھڑوانے کے لیے فدیے کے طور پہ دے دوں گا، اب قبول نہیں کیا جائے۔ فرمایا وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، کافر بن گئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِالصَّدَاقِ، زمین پوری کی پوری بھر کے سونے کی وہ اللہ کو پیش کرے اور کہے کہ عذاب سے میری جان چھوٹ جائے، اس کا وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔